السلام علیکم ناظرین. جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہے وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن متحدہ اپوزیشن پی ڈی ایم. تو وزیر اعظم عمران خان کا ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مستعفی ہونے کو تیار ہو چکے ہیں. تو میرے خیال سے پی ڈی ایم کی یہ کامیابی ہے کہ وہ مستعفی ہونے کو تیار ہو گئے ہیں، لیکن اس میں میں آپ کو ایک چیز مینشن کرتا چلوں. مستعفی ہونے کو تو تیار ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک شرط رکھ دی ہے، اپنے استعفے کو مشروط کر دیا ہے انہوں نے اس بات سے کہ وہ تمام لوٹی ہوئی دولت جو کہ لوٹی گئی ہے ان لوگوں کی جانب سے جو کہ کہیں نہ کہیں کرپٹ ثابت ہوتے رہے ہیں، وہ دولت واپس لے آئیں، میں مستعفی ہو جاؤں گا. تو میرے خیال سے یہاں پر پی ڈی ایم کہہ لیں یا پھر وہ لوگ جو کہ استعفے کا مطالبہ کہہ لیں، وہ لوگ کہیں نہ کہیں آگے پھنس چکے ہیں. اگر تو رقم وہ واپس کرتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ اقبال جرم کر رہے ہیں کہ ہم نے قبول کر لیا کہ ہم نے رقم لوٹی تھی جو ہم نے واپس ڈال دی، اور اگر جو ہے وہ واپس نہیں کرتے تو پھر استعفے کی کوئی امید نہ رکھیں. خیر، یہ معاملہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے. پی ڈی ایم جو ہے مختلف جگہوں پہ احتجاج بھی کر رہی ہے، کبھی دھرنے دے رہی ہے، کبھی جو ہے ان کے مختلف بیانات سامنے آتے ہیں. وزیر اعظم کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ڈیڈ لائن دی تھی پی ڈی ایم نے گزشتہ روز، اس میں اس نے کہا تھا کہ 31 جنوری جو ہے وہ لاسٹ ہے، وہ ڈیڈ لائن بھی گزر گئی. کل میں دیکھ رہا تھا یار کہیں پہ کوئی ذکر مل جائے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے، کیا ہے پی ڈی ایم کی کیا حکمت عملی تھی، اب اگر استعفیٰ نہیں آیا تو وہ کیا پلان کریں گے. وہ سب تو ایک طرف رہ گئی. ایک مریم اورنگزیب صاحب کا ایک بیان میرے سامنے آیا جس میں انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ اب وزیر اعظم عمران خان کو ٹی وی کے ذریعے پتہ چلے گا کہ عوام نے ان کی حکومت گرا دی ہے اور اب وزیر اعظم کو جو ہے گھر جانا ہوگا. بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا، اور یہ کانفیڈنٹ کے اندر کافی ٹائم سے نظر آ رہا ہے، اور اس کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور مزید آگے جاتا جا رہا ہے. بہرحال ان تمام تر خبروں کے بعد پی ڈی ایم کے دعوے ویسے کے ویسے ہیں، دھرے کے دھرے رکھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مختلف بیانات سامنے آتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کب کہاں کس کے ساتھ کہاں کھڑے ہوتے ہیں. گورنمنٹس میں ان کو جگہ ملیں تو وہ کہیں نہ کہیں بہت پازیٹیو نظر آتے ہیں، لیکن جگہ نہ ملے تو وہ بڑے بڑے سمجھ لیں کہ یہ اتحاد بنا دیتے ہیں پی ڈی ایم کی طرح کے، اور پھر گورنمنٹ کو گرانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. اب پی ڈی ایم کی اگر بات کریں تو پی ڈی ایم پورا ایک سمجھ لیں کہ پہلے بھی میں نے کچھ ویڈیو شیئر کیا، میں آپ کو بتایا ہے میں نے فیس بک پہ اور یوٹیوب پر. پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ حکومت گرانا، کرپشن بچانا، یا حکومت میں جگہ حاصل کرنا؟ پیپلز پارٹی کے پاس اپنی گورنمنٹ ہے، سندھ میں کام کر رہی ہے، کر بھی رہے ہیں. وہ حکومت گرانے کے معاملے پہ کہیں نہ کہیں متفق کبھی نظر آتے ہیں، کبھی نہیں آتے. کبھی پی ڈی ایم کے جو باقی جماعتیں ہیں ان کا ساتھ دیتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی یکدم پیچھے ہوتے ہیں. لیکن بہت سی جگہوں پہ شو ہوا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں، ایک بیانیے پر نہیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپس میں بٹی ہوئی ضرور ہیں. وزیر اعظم عمران خان غالباً اس چیز کو شاید سمجھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس تمام تر چیزوں کو سیریس نہیں لیتے. وہ دھرنے دینا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ احتجاج کرتے ہیں، دھرنے بھی آتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ جو ہے جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں آ رہا. اگر تو پبلک کی واقعی خدمت کرنا مقصد ہے تو گزشتہ سالوں میں کیوں نہیں کی گئی؟ ماضی میں تین گورنمنٹس جو ہے رہی ہیں، نون لیگ کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی، فضل الرحمان صاحب بھی کہیں نہ کہیں حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں. ان تمام تر معاملات میں دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ان کی غلطیاں رہی ہیں. اب ان تمام تر غلطیوں کے باوجود عوام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عوام ہم پر بھروسہ کریں اور کام کریں. تو پہلے نہیں کر کے دکھایا تو ڈیفینیٹلی عوام کیسے بھروسہ کریں گے؟ آج وزیر اعظم کا بیان سن کے مجھے کچھ ہنسی بھی آئی، اور دیکھا جائے تو بڑا یہ جولی قسم کا بیان ہے وزیر اعظم نے جو دیا ہے. وزیر اعظم کی جانب سے نہیں بلکہ جولی سینس میں ہے کہ پی ڈی ایم سمجھ سے وہ ہو گئی کہ گھبرا گئی کہ کس قسم کا بیان سامنے آیا، کیونکہ وزیر اعظم نے کلیئر کہہ دیا کہ میں دیتا ہوں استعفیٰ، تیار ہوں میں. لیکن وہ تمام لوگ جو کہ کرپشن میں ملوث پائے گئے ہیں، وہ تمام تر کرپشن کی رقم جو ہے وہ جو انہوں نے پیسے کرپشن کے ذریعے آگے پیچھے کیے ہیں وہ جمع کرا دیں اب آپ قومی خزانے میں، اور میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. تو یہ تو وہ ہو گیا کہ اپنا اقبال جرم کرنا، کہ میں اقبال جرم کر لوں کہ میں نے یہ رقم لی تھی واپس دے رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب آپ استعفیٰ دیں. تو یہ اگر پیسے جمع کرائیں وزیر اعظم کے استعفے کے لیے تو بھی پھنسیں گے، اور ویسے ہی اگر مطالبہ کرتا رہے تو عوام کی نظر میں سمجھ لیں کیا ویلیو رہے گی کہ وزیر اعظم نے تو استعفیٰ دینے کی تیاری کر لی ہے لیکن آپ پیسے جمع نہیں کروا رہے. آپ پیسے جمع کروا دیں وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے. گو کہ مہنگائی بھی ہے، مہنگائی سے عوام پریشان بھی ہیں، ٹھیک ہے، پیٹرول مہنگا ہو جانا، بجلی گیس کے مسئلے اور دیگر بہت ساری مشکلات ہیں اس ملک کو درپیش ہیں، بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور یہ کووڈ-19 وغیرہ تمام تر مسئلے مسائل ہیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں. پی ڈی ایم اپنی جگہ پہ سے ڈٹا ہوا کہہ لیں یا مفاد میں کہہ لیں یا کس سینس میں لگی ہوئی ہے، مختلف باتیں ان کی بھی سامنے آتی ہے. بہرحال مولانا فضل الرحمان کے صاحب کے بارے میں تو مختلف جگہوں پر بار بار آ رہا ہے کہ اگر انہیں کوئی وزارت دے دی جائے تو وہ خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں گے. گزشتہ دنوں ان کا بڑا دلچسپ بیان سامنے آیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم
کہیں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس گورنمنٹ کے خلاف ہے. اور اس سے قبل ہی مختلف اپنے جلوسوں میں وہ اعلان کرتے رہے ہیں, مختلف جگہوں پر بیان دیتے رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو انہیں لے کر آئے. مینس کہ انہوں نے کلیئر ورڈ میں سے کہا جائے تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا مقابلہ ہے بلکہ عمران خان سے مقابلہ نہیں ہے. جو انہیں لائے ہم نے لانے والوں سے مقابلہ کرنا ہے, جو آ گیا اس سے مقابلہ نہیں کرنا, ہمیں اسے نہیں گرانا, ہم نے لانے والوں کو گرانا ہے. وزیر اعظم جو سابق رہے ہیں نواز شریف صاحب, ان کا بھی بیان جو پاک فوج کے مخالف جو بیان آیا تھا اس پر بھی بڑی ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. گو کہ اس بیانیے کے باوجود پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں دیکھنے میں تو بظاہر ساتھ کھڑی ہیں لیکن اس بیانیے کی تردید بھی کر چکی ہیں. بلاول صاحب نے گلگت بلتستان میں انتخابات کے دوران کلیئرلی اس بیانیے کی تردید کر دی تھی کہ ہم میاں صاحب کے اس بیان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اپنا کام کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے اس وزیر اعظم کو ہٹا دیا جائے. لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو وزیر اعظم کا آج کا بیان جو ہے کہ میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں, آپ صرف پیسے جمع کرا دیں جو آپ نے لوٹے ہیں, تو وہ اس چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو یا تو انہیں غلطی ماننی پڑے گی یا پھر وزیر اعظم صاحب کو گرانے کے لیے انہیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, کیونکہ پی ڈی ایم نے جو طریقہ اپنایا ہوا تھا ابھی تک مختلف جلوسوں کا, ریلیوں کا اور لانگ مارچ کا سب, وہ ابھی تک ناکام نظر آ رہا ہے. اس کے اگینسٹ کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کہ عوام ان پر بھروسہ کریں یا نہ کریں. کیونکہ گزشتہ دنوں جب میں مختلف چینلز کے ساتھ پروگرامز کر رہا تھا تو اس میں ہمارے ساتھ جو مختلف اینالسٹ آتے تھے وہ بتاتے تھے کہ جلسوں میں لوگوں کی تعداد بڑھانا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. جب نان ٹکی ملتی ہے, قیمے والے نان ملتے ہیں, پراٹھے ملتے ہیں, کچھ خرچہ پانی ملتا ہے, گاڑیاں ریڈی ملتی ہیں تو وہ آتے ہیں لوگ, کیونکہ غربت ہے, ٹھیک ہے, بے روزگاری ہے, بہت سارے ایسے معاملات ہیں. جب کسی کو کچھ 1500 1500 2000 روپے ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پر جمع ہوتے ہیں. اور یہ مختلف تاریخ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جماعتوں میں دل سے جلوس جو ہوتے رہے ان میں اس طریقے سے لوگ جمع کیے جاتے رہے ہیں, ایون کہ زور زبردستی بھی بہت سے لوگوں کو جمع کیا جاتا رہا ہے. اب گو کہ معاملہ یہاں پر اٹکا ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب استعفیٰ دینے کو تیار ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم سے انہوں نے جو شرط رکھی ہے, پی ڈی ایم اس شرط پر کتنا پورا اترتی ہے. کیا انہوں نے جو کلیئر الفاظ جو وہ میں آپ کو بتایا تھا, وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اپوزیشن لوٹی ہوئی رقم قومی خزانے میں جمع کرا دے, وہ کل استعفیٰ دے دیں گے. ٹھیک ہے, وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن نے نہ لانگ مارچ کیا, نہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئی. 31 دسمبر کے بعد 31 جنوری بھی گزر گئی. اب استعفی دینے کے بجائے یہ سینڈ الیکشن لڑ رہے ہیں. مطلب وہ جو کہا اس گورنمنٹ کو ہی نہیں مانتے, وہ سینڈ الیکشن لڑنے کو بھی تیار ہو گئے. سینڈ الیکشن بھی معاملہ آیا ہوا ہے کہ انتخابات کس طریقے سے ہو, ریز آف ہینڈ کے ذریعے ہوں گے یا سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے, اوپن بیلٹنگ کے ذریعے, کس طریقے سے انتخابات ہوتے ہیں. وہ تمام تر جو معاملات ہیں اس میں اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ سینیٹ انتخابات میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کہاں سنسیئر ہے, عوام کے لیے کچھ کرنے کے لیے سنسیئر ہے. تو گزشتہ ویڈیو کی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ اگر سنسیئر ہے تو پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم کیوں استعمال نہیں کرتی. جہاں جہاں یہ 11 جماعتیں جو کھڑی ہیں ان کے اپنے امیدوار موجود ہیں جو کہ جیتے ہوئے ہیں, وہ اپنے ایریاز میں کام کر کے کیوں نہیں دکھاتے. اگر کوئی ایسا پازیٹیو جسچر دیا جائے تو ڈیفینیٹلی پھر عوام کو بھی شاید کوئی چیز ملے گی کہ وہ موجودہ وزیر اعظم پر بھروسہ نہ کریں اور ان کی حکومت گرا دیں اور آپ کو موقع دیں. لیکن آپ نے ماضی میں بھی عوام کو دھوکے میں رکھا, اور اس کے بعد جب آپ کی گورنمنٹس آئیں اور اپوزیشنس میں آپ لوگ رہے, آپ لوگوں نے عوام کو دھوکے میں رکھا, اپنے ذاتی مفادات کو کہیں نہ کہیں نظر میں رکھا. جو منصوبے ہیں, جو عوامی فلاح کے منصوبے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ہوئے, کہیں جو ہے وہ دھاندلی کا شکار ہوئے, کہیں میں کرپشن نظر آئی, کئی معاملات میں گڑبڑ ہوئی, مختلف معاملات ایسے دیکھنے میں آ رہے ہیں. عوام کا اعتماد بحال کریں, بہت ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں, لیکن عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا, نہ کہ صرف وزیر اعظم کے پیچھے پڑ جائے. سب یہ گلا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کے پیچھے پڑ چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان, صرف نواز شریف ان کا مقصد ہے, نون لیگ ان کا مقصد ہے, اس کے پیچھے پڑ چکے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کو کچھ رعایتیں مل جاتی ہیں یا اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں. لیکن یہ دیکھا جائے تو جو نون لیگ ہے, جو اپوزیشن ہے ہماری, اپوزیشن کی اکثریت انہیں کے پاس ہے, تو جو نون لیگ ہے وہ بھی تو دیکھیں نا کہ کس طریقے سے عمران خان کے ہی پیچھے پڑی ہوئی ہے. ان کو وزیر اعظم نہیں چاہیے, ان کو نون لیگ نہیں چاہیے. اس لڑائی کے بیچ میں عوام پس رہے ہیں. عوام کا کب کوئی سوچے گا, عوام کے لیے کب کچھ بہتری ہوگی. گو کہ وزیر اعظم کے مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ اعلان کیے جا رہے ہیں, اور گزشتہ روز جب جو ہے وزیر اعظم عمران خان مختلف سوشل میڈیا کے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے, اس میں مختلف پوائنٹ سامنے آئے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جتنے وزیر ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر جب بھی کوئی اپوزیشن کی جانب سے بیان آتا ہے اس کی تنقید کرنے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک دم سے اپنے بیانات دینے لگ جاتے ہیں. لیکن ان کی اپنی جو وزارت کی جو کامیابیاں ہوتی ہیں, اپنی وزارت میں جو انہوں نے کام کیے ہوتے ہیں, وہ سب ایک طرف رہ جاتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے آنا ہے, اگر بات کرنی ہے تو انہوں نے چھوٹی سی بات کرنی ہے اس کی اپنی وزارت کی, باقی انہوں نے بس اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے. شبلی فلاح صاحب آنا ہے, انہوں نے اپنی بات کرنی ہے, سائٹ پر ہو جانا ہے.
اگر دیکھا جائے تو اور مختلف وزارتیں ہیں جن کے لوگ آتے ہیں اپنی وزارت کے حوالے سے کم بات کرتے ہیں بلکہ اپوزیشن کو تنقید بنانے کی زیادہ بات کرتے ہیں. تو یہاں پر تنقید برائے تنقید یہی معاملہ چل رہا ہے. بلکہ آن گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو عوام کے لیے اگر کچھ کام ہو بھی رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے وزیروں سے کہیں کہ انہیں فرنٹ پر لے کر آئیں, انہیں دکھائیں تاکہ عوام کچھ بھروسہ کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ عوام بالکل اس سچویشن میں آ جائیں کہ کیونکہ ہم جب فیلڈ میں نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی بھی بہت برائی کرتے ہیں, موجودہ حکومت کی بہت برائی کرتے ہیں, ان سے بہت پریشان ہیں. ایسے معاملات بھی دیکھنے میں آتے ہیں. اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ماضی کی حکومتیں ہیں ان کی برائی کرتے ہیں, اپوزیشن کی برائی کرتے ہیں. لیکن وہ بیچ میں کہیں نہ کہیں پھنسے میں کہ یار عمران خان ٹھیک ہے لیکن چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. اپوزیشن جو ہے اس کے لیے وہ تنقید کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی اتنی زیادہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اپوزیشن میں خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے, فضل الرحمان صاحب کی 3 جماعتیں جو ہیں مین ان کی بات کی جائے, ان پر بہت تنقید کی جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پرابلم یہاں پر یہ آتی ہے کہ عوام مجبور ہو رہے ہیں کہ پرانی گورنمنٹس کو واپس لایا جائے اس طرح کے بیانات دینے پر. وہ صرف اس وجہ سے کہ موجودہ حکومت میں شاید ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی جو انہوں نے امید کی تھیں. گو کہ عمران خان صاحب نے بہت باتیں کہی تھیں کہ یہ سب پوری ہوں گی لیکن ان میں وقت درکار ہوگا. عوام یہ کہتے ہیں کہ بس جادو کی چھڑی آئے اور سب کچھ ہو جائے. وقت درکار ہے, وقت لگے گا, سب چیزیں ہوں گی. عمران خان صاحب بھی بارہا یہی چیز جو ہے عوام کو سمجھاتے ہیں لیکن عوام شاید اس لیول پر موجود نہیں ہیں ان تمام تر چیزوں کو بیئر کر سکیں گے جو حالات اس وقت فیس کر رہے ہیں. غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کا ذکر عموماً عمران خان صاحب کرتے تھے اور اس وقت بھی یہی سچویشن ہے کہ کووڈ نے بڑا ڈسٹرب کیا مختلف معاملات. اور جس طرح کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب قرض لے کے ملک کو چلایا جاتا ہے تو ملک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کو درست کیا جاتا ہے تو بڑی چیزیں جو ہوتی ہیں عوام پر پریشانی کا باعث بنتی ہیں. یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. بہرحال میں بھی دعا گو ہوں, آپ سب بھی دعا گو ہیں, اللہ پاک کرم کرے اس ملک کے لیے جو چیز بہتر ہے وہ ہو, ہم سب کو تمام مصیبتوں پریشانیوں سے نکالے, غربت سے ہماری جان چھوٹے اور مہنگائی پہ جتنی جلدی ہو سکے اللہ پاک کرم کرے کہ ہماری جو حکومت ہے اس پر قابو پائے اور مہنگائی سے بھی ہماری جان چھوٹے. اگر مہنگائی ہے بھی تو ایٹ لیسٹ ہماری انکم کے ذریعے ایسے مضبوط ہو جائیں کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بیئر کریں. لیکن اگر یہ آج جو بیان دیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہ اپوزیشن خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اپوزیشن لوٹی ہوئی رقم قومی خزانے میں جمع کرا دے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو اگر یہ لوگ جمع کرا دیتے ہیں رقم تو میرے خیال سے عمران خان صاحب بے فکر ہو کے استعفیٰ دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قومی خزانے میں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ڈالر کا ریٹ بھی اسٹیبل ہو جائے گا, مارکیٹ سے مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی اور بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آ جائیں گی. شاید اسی لیے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ قومی خزانے سے لوٹی دولت جو ہے وہ واپس جمع کرائے, میں استعفیٰ دے دوں گا کیونکہ پھر چیزیں جو ہیں اپنے ٹریک پر آ جائیں گی. خیر آج کے اس ویڈیو میں اتنی ہی بات کروں گا اور مزید آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور جس سے آپ کو مزید ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی, مزید ٹاپکس پر بھی آپ جان سکیں گے. اور اگر آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, کسی ٹاپک کے بارے میں پولیٹیکلی یا پولیٹکس سے ہٹ کر کسی بھی ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں انٹرنیشنل یا کوئی بھی, تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے, تو میں اس کو ریسرچ نکال کر آپ لوگوں سے ضرور بات کروں گا.